لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمان تعارف کرواؤں گی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وفاقی وزیر ہیں, پارلیمانی امور کے چیف وپ ہیں PMLN کے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بفور آئی گو ٹو دی ٹاپک, ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں, وہاں ECP کی رولز کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. طلال چودھری صاحب اور آپ کے 3 وزراء جس کے اندر حذیفہ رحمان اور اویس لغاری صاحب ہیں, وہ ان کو ECP جو ہے وہ شو کاز دیتی ہے. طلال چودھری صاحب الیکشن کیمپین میں پہنچ جاتے ہیں اپنے بھائی کی. آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ لوگ لیجسلیٹرز ہیں, آپ نے قانون کو سیف گارڈ کرنا ہے, اور آپ لوگ ہی ECP کے قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشنز کی دھجیاں بکھیر دیں. ڈاکٹر صاحب یہ کدھر کی بات ہوئی, یہ کدھر کا انصاف ہو؟ دیکھیے نیکا, میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہے بھی. ہماری جو کیبنٹ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی جس طرح کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہے اور ان کی ہر بات پہ نظر ہوتی ہے, کسی وزیر کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی طرح کی کوئی رولز کو یا ریگولیشنز کو بائی پاس کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی وزیر کسی جلسے میں, انتخابی ریلی میں براہ راست خود شرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ خود ایکشن بھی لیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہوا بھی ہے. لیکن اگر آپ کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے کسی منسٹر کا, تو کسی گروپ سے رابطہ کرنا, لوگوں سے رابطہ کرنا, اس کے لیے وہ جو انڈائریکٹ کنوینسنگ ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز. But this was not an indirect convincing, right? جی مجھے اس واقعے کا پتہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن ڈائریکٹ آپ جلسے میں نہیں جا سکتے, یہ طے شدہ بات ہے اور ہم لوگ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں. سو آپ کی جو 3 وزراء ہیں ان کے خلاف کو پارٹی کے اندر بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا ECP کے علاوہ, اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اس بارے میں بڑے سینٹیمنٹل ہیں؟ جی دیکھتے ہیں. ابھی میں نے بتایا چونکہ میں اس واقعے سے علم نہیں ہوں جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس طرح کی جو چیز اگر ہوئی ہے تو اس کو تو پرائم منسٹر بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ وائلیشن, چونکہ ایک ذمہ دار پرائم منسٹر کی کابینہ ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات کسی بہت چھوٹی آپ یہ کہیں کہ تقریب کو یا اس طرح کے ایونٹ کو کیا جاتا ہے, ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا دی جاتی ہے جو کہ جلسہ یا اس طرح کی انتخابی ریلی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہاں پہ کٹ پیسٹ کا بہت رواج ہے تو اس کا باقاعدہ فورینزک بھی ہوگا کہ کیا اس طرح کا واقعہ اصل میں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ نہ کہیے گا کہ فیک ہے یا کوئی AI جنریٹڈ ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو جلسہ ہو جلسی ہو. آپ کو اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا ہے. نہیں وہ کر سکتے ہیں, کہہ نہیں سکتے, پھر کریں گے تو پھر آپ سے تب سوال کریں گے. بٹ لیٹس گو ٹو دی ادر سائڈ. 27 نومبر کو اجلاس بلایا گیا پارلیمنٹ اوور آل. مجھے بتائیے 28ویں آئینی ترمیم 27 نومبر کو آ رہی ہے؟ جی بالکل نہیں آ رہی. 28ویں ترمیم کا ابھی مستقبل قریب میں, نیئر فیوچر میں کوئی امکان نہیں ہے. جو انفینشڈ ایجنڈا 27ویں ترمیم کا بقایا رہ گیا ہے اس پہ کام ہوگا, کنسنسس پیدا کیا جائے گا جو کہ ابھی چند دنوں میں تو ہونے والا ہے نہیں, اور اس کے بعد 28ویں ترمیم کے بارے میں سوچا جائے گا. یہ جو اجلاس ہیں یہ ہمارے روٹین کے اجلاس ہیں جو اسمبلی کا کیلنڈر پورے سال کے شروع میں جاری کیا جاتا ہے. یہ تاریخ اس کیلنڈر کے مطابق ہے, اور سینٹ کا اور اسمبلی کا اجلاس الگ الگ ہے, یہ کوئی اکٹھا اجلاس نہیں ہونے جا رہا. اچھا یہ obviously it's not a combined session, it's a separate session but on the same day. یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے انفینشڈ ایجنڈاز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, کون سے ایجنڈاز ہیں ڈاکٹر صاحب جو ڈسکس کیے جائیں گے؟ دیکھیں NFC ایوارڈ وہ جو پروپوزل دی گئی تھی کہ ڈیٹ سروسنگ میں اور اس کے ساتھ جو ہمارے ڈیفنس کے اخراجات ہیں, آپ کی مسلح افواج, آپ کی رینجرز, وہ ہمہ وقت پاکستان کے ہر کونے میں تیار ہوتی ہیں, ہر صوبے میں تیار ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی مینٹین کرنے کے لیے, قدرتی آفات سے لڑنے کے لیے. تو ہم نے کہا صوبے بھی تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن ڈاکٹر صاحب NFC ایوارڈ تو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھا. جی NFC ایوارڈ تو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھا, اس نے تو 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہونا ہے نا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انفینشڈ ایجنڈا آپ نے پوچھا ہے نا, تو یہ انفینشڈ ایجنڈا ہے. سو انفینشڈ ایجنڈاز جو ہیں وہ 28ویں آئینی ترمیم بنائیں گے, am I correct؟ جی میں تو یہی کہا آپ کو, اسٹیٹمنٹ شروع میں یہی دی ہے کہ وہ جو انفینشڈ ایجنڈا جو کلاسز رہ گئی تھی گورنمنٹ نے پروپوز کی تھی لیکن اس پہ کنسنسس پیدا نہیں کیا جا سکا تھا,
उस पर कंसेंसस पैदा करने के बाद वो 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगे। सो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम का अनफिनिश्ड एजेंडा, मैं कह रही हूँ 28वीं आईनी तरमीम का आगाज, तो बात तो वही हुई ना? कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात वही है। तो चले, मैंने 28वीं आईनी तरमीम वाला कान पकड़ा है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इस टाइम पर खत लिखा गया है सीएम केपीके की तरफ से सीएम पंजाब को, और इससे पहले अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर भी इंश्योर करेगी कि एटलीस्ट जो खवातीन हैं जो एज सिस्टर्स आ रही हैं, क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि बहनें जो हैं उनको अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही हैं तो एज सिस्टर्स उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर किसी भी तरह का तशद्दुद किया जाए या किसी भी तरह की गड़बड़ हो? तो आप लोग क्या इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको इज्जत और ताजीम दी जाए? वो बिल्कुल इज्जत और ताजीम के लायक हैं और इज्जत और ताजीम दी जाती है, बट अनफॉर्चुनेट सोशल मीडिया पे सनसनी मीडिया की टीमें तो भी कंडेम करना चाहिए। मैंने बिल्कुल फौरन आपके जवाब में ये बात की है कि वो काबिल एहतराम है, उन्हें इज्जत दी जाती है, दी जाती रहेगी। ये जो बात कोट की गई है कि वहां पे खुदा न खास्ता किसी को शिकायत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे की गई है, बाकी हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जब भी वो वहां पे आती हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो वहां पे हमारी जो लेडीज पुलिस होती है वो भी मौजूद होती है। किसी मेल पुलिस के ऑफिसर की या सिपाही की ये जरूरत नहीं है कि वो उनको घसीटना तो दूर की बात है, टच भी कर सके। हम खुद वफादार लोग हैं और रिवायतों वाले लोग हैं। ये उन्हें चूंकि सोशल मीडिया को कोई एपिटाइट और खबर चाहिए होती है, वो वहां पे सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की खबरें फैलाते हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल आपको रियलिटी जो है उसकी बात कर रहा हूँ। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, मुलाकात सीएम साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात अभी भी आलम बरज़ख में है, अटकी हुई है, ना आर ना पार, दिलासे भी दिलाए जाते हैं लेकिन होती भी नहीं है मुलाकात। कब मुलाकात करवा रहे हैं आप उनकी? देखिए, मुलाकात किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकती। मुलाकात ख्वाहिश से मुराद है कि वो सीएम है या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा कहे जनाब के मेरी ख्वाहिश है कि मुलाकात हो जाए। मुलाकात के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, जेल मैनुअल के तहत, उसके तहत अप्लाई करें। अगर पहला राइट उसकी फैमिली का है, उनकी और इमरान खान साहब की फैमिली तवातर से मिलती है, और उसके साथ उनकी लीगल टीम का है, तवातर से मिलती है। बाकी वहां पे देखें ना 8,500 और भी कहती है। डॉक्टर साहब, ये वाकई में ये बात जो है किसी की विम्स एंड विशेस पे तो नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर किसी की ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश की बुनियाद पर तो नहीं हो सकती, लेकिन ख्वाहिश की बुनियाद पर मुलाकात रोकी भी तो नहीं जा सकती। मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। ख्वाहिश की बुनियाद पर किसी की मुलाकात रोकी भी नहीं जा सकती है। अदालत ने जब आप लोगों को कह दिया मुलाकात करा दें तो करा दें। मुझे नहीं है कि उस फैसले में क्या है, और अगर फैसले में लिखा गया है तो फिर तो ये राइट है। और अगर डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।